بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام، عزیز دوستو، قابل قدر ماں اور بہنوں، آج رمضان کی 21ویں شب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق شب قدر بھی ہو سکتی، جس میں حضور نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، تو وہ 21ویں رات ہی سے شروع ہو جائے۔ اور امید کہ میں سمجھتا ہوں تمام ہی لوگ یہاں پر اسی شوق ذوق اور جذبے سے آئے ہوں گے کہ کیا پتہ اللہ کی نظر میں آج کی رات شب قدر ہو، کیوں نہ ہم آج کی رات کو عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ گزاریں، تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی جو بندوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع سے جو روایات آئی ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت تو معلوم ہی ہے۔ سورہ قدر مکمل سورت اسی کو بتانے اور سمجھانے کے لیے نازل ہوئی، اور بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اس موقع سے میں ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شب قدر کی اہمیت نہ ہوتی تو آتے ہی نہیں، اور اس میں کچھ بشاشت سے عبادت کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، اور اسی پہ قناعت کر لیتے کہ بس عشاء پڑھ لے تو بھی ثواب مل جاتا، تراویح پڑھ لے تو بھی ثواب مل جاتا۔ لیکن یہ جو ہماری فکر ہے، جوش خروش ہے، جذبہ ہے، وہ اس میں سے کچھ موتیاں چننے کے لیے، کچھ ہیرے حاصل کرنے کے لیے، کہ کچھ ہماری اضافی توجہ ایسی ہونا چاہیے کہ ادھر اللہ جو شہنشاہ اعظم ہے ان کی توجہ ہماری طرف ہو رہی ہے، تو ہماری طرف سے ذری بھی غفلت نہ ہو ان موتیوں کے بٹنے کے بعد۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی بادشاہ موتیاں بانٹتا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، یعنی اس کے درباری ہونا چاہیے، تو پھر وہ دیتے وقت میں دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا ہی آدمی ہے یا کوئی گھسپیٹیا ہے، آ گیا ہے نہیں ہمارا آدمی، اور بس اس کو لینا چاہتا ہے چیٹنگ کر کے۔ تو اتنا فائنڈ آؤٹ ضرور کرتے اللہ تعالیٰ بھی یہ قدر کی رات میں مغفرت کا ہیرا دیتے وقت تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ کون ہے یہ بندہ، یہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ کنڈیشنز پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے۔ وہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیے، ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی آپ کے سامنے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا، کیا کہا گیا؟ ایمانن کا لفظ ہے کہ جو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں قیام کرے، جاگے، عبادت کرے، شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اور عجیب بات ہے، آپ غور کیجئے کہ یہی بات روزے کے ساتھ بھی آئی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، ایمان کی کنڈیشن کے ساتھ۔ اور ایسے ہی ایک لفظ آیا ہے، ایک روایت آئی ہے من قام رمضان ایمانا، کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کی حالت میں۔ تو جہاں روزے کا تذکرہ ہے وہاں ایمان کی کنڈیشن، جہاں راتوں میں قیام کی بات آئی وہاں ایمان کا لفظ ہے، جہاں شب قدر میں قیام کرنے کی بات آئی تو وہاں ایمان کا لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ حضور کی زبان سے ایسے ہی نکل گیا،
ہاں یہ بہت گمبھیر چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کیا ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی رمضان کا روزہ رکھ رہا اور ایمان کی حالت نہ ہو، اور شب قدر میں وہ جاگ رہا ہو اور ایمان ہی سے محروم ہو؟ ہم تو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بھی رمضان کے روزے رکھے گا وہ مسلمان ہی تو رکھے گا، مسلمان ہی تو رمضان کی قدر کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ رمضان کے روزے بہت سے ایسے لوگ بھی رکھیں گے جو ایمان والے نہیں ہوں گے لیکن روزے رکھیں گے، اور رمضان کی راتوں میں ایسے لوگ بھی قیام کریں گے جو ایمان سے محروم نہیں ہوں گے مگر راتوں کا قیام کریں، اور حد تو یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش ایسے لوگ بھی کریں گے جو ایمان کی کنڈیشن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن وہ شب قدر کی تلاش میں جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اسے سمجھیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں شب قدر کی اہم ترین عبادت، یعنی اب ضرورت پیش آ گئی ہمیں ایمان کو سمجھنے اور ایمان سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ تفصیلات کو سمجھنے کی۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے، اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے، نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے ایمان کی تشریح وقت اور حالات کے اعتبار سے اس میں تفصیلات ہوتے جاتے ہیں۔ یقیناً ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کو مانا جائے، نبی کو مانا جائے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ ایمان کا ایک کمپلیٹ دائرہ ہے اور اسے مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے ایمان ایک چیز کا نام ہے اور جن چیزوں پر ایمان لانا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، جسے عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس کو اگر پڑھیں گے تو سووں کی تعداد میں جس پر ایمان لانا ہے، تو ان سب کو اگر مانتے ہیں تو ایک مسلمان کہلائے گا، اور اگر اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے یا مانے تو صحیح لیکن ماننے میں منمانی کرے، اپنی مرضی سے مان لے، اپنی مرضی سے اس کو کوئی معنی فٹ کر دے تو وہ مانتے ہوئے بھی نہیں ماننے والا کہلائے، وہ ایمان کی باؤنڈری سے باہر کہلائے گا۔ جیسے ایمان لانا ہے کس پر؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، اور ایسے ہی باس بادل موت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، صحابہ پر، یہ بہت ساری تفصیلات ہیں، اور قیامت کی نشانیوں پر، یہ ساری چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، تفصیل سے وقت دیں گے تو معلوم ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہ مانے یا ماننے میں آزاد ہو جائے، ویسا نہ مانے جیسا نبی اور صحابہ نے سکھایا تھا، بلکہ ماننے میں موجودہ دور کے کسی اور آدمی سے ٹیوشن لے لے اور وہ جس طرح سمجھائے ویسا سمجھنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان ستیاناش ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ بہت چیلنجز والا دور ہے۔ اس دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے کلمہ پڑھ لینے والوں کو مسلمان کہہ دیتے تھے، آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میری ماں اور بہنوں اور عزیز نوجوانوں، آج ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ رسول کا نام لینے کے ساتھ ساتھ اور کن کن چیزوں کو پن کر رہا ہے اور کن کن چیزوں کے معاملے میں گڑبڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ایک قوم تھی، ان کو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی تھی۔ ارے کیوں دشمنی بھائی؟
تو وہ یہ بولتے تھے کہ ہم سب کو مانتے، جبرائیل کو نہیں مانتے۔ کیوں بولے تو وہ عذاب کے فیصلے لاتے ہیں، اس لیے ہم کو ان سے دوستی نہیں ہے، دشمنی نہیں، دشمنی ہے۔ اچھا باقی وہ اللہ کو مان رہے ہیں، نبی کو مان رہے ہیں، آسمانی کتابوں کو مان رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، ان کو ماننے میں ہیزیٹیشن ہے، وہ کلیئر نہیں ہے معاملہ۔ تو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ سن لو، جو جبرائیل کا دشمن ہے تو پھر سن لو اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ ارے وہ اللہ رسول کو تو مان رہے ہیں، صرف جبرائیل کو نہیں مان رہے، تو اللہ نے کہا کہ بس ایک فرشتے کو بھی نہیں مانیں گے تو وہ کافر ہو گئے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود، سب کچھ ماننے کے باوجود ایک چیز کو نہیں مانے تو وہ کافر ہو گئے، اللہ نے آیت اتار دی۔ اور ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا چارج سنبھالا، تو دیکھا کہ عجیب فتنے اٹھ گئے۔ ایک طرف دیکھا کہ ایک قوم ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ حضور اپنی زندگی میں جو جو سکھا کے گئے ہیں ہم وہ سب مانتے ہیں، صرف ایک بات نہیں مانیں گے۔ کیا نہیں مانتے بھائی؟ تو زکوٰۃ کے معاملے میں ہم کو کچھ بھی نہیں بولنا، باقی ہم پورے دین کو مانتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لشکر تیار کرو، فوراً ان سے جہاد کرو۔ کہا رے کیوں؟ یہ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں سے جہاد کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جو ایک بات کا بھی انکار کر دے جس کا قرآن میں حکم آیا ہے، تو بس قرآن کی ایک آیت کو نہ ماننے والا بھی کافر ہے، لہذا ان سے جہاد واجب ہے۔ یہ صحابہ نے ہم کو عملی سبق دیا ہے کہ اگر کوئی پورے قرآن کو مانے، ایک آیت کو نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ جو تمام نبیوں کو مانے، کسی ایک نبی کو نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ جو تمام فرشتوں کو مانے اور اللہ کے بتائے ہوئے ایک فرشتے کو نہ مانے تو وہ ایمان کی باؤنڈری سے باہر ہے۔ اور کوئی تمام نبیوں کو مانے مگر نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ایک نبی اپنی طرف سے بھی مان لے تو کیا وہ ایمان میں باقی رہے گا؟ وہ بھی ایمان کی باؤنڈری سے باہر ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج کا نام نہیں ہے کہ خالی جٹو چھوڑ لو تم برہمن، بٹو لگا لو تم ہندو، اور جٹو بن لو تم جو ہے سکھ، اور کچھ ایکٹیویٹیز کر لو، یہ کراس کا مارک لگا لو اور تم جو ہے کرسچن۔ ایسا نہیں ہے اسلام کہ اس کے بعد جو کرتے رہو تم جو ہے دھرم میں باقی رہو گے۔ اسلام اپنی باؤنڈریوں کو بتاتا ہے، یہ سارے حدود ہے، اس میں سے کسی ایک پوائنٹ کو بھی کراس کر دو گے تو پھر ایمان کی باؤنڈری میں باقی نہیں رہو گے، ایزیلی تم موو ہو جاؤ گے، تمہارا یہاں اب رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اب ہم کو یہاں رک کر کے یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان نہیں ہیں، نبی کا نام لیتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ رمضان میں روزوں کے نام پہ، اب روزہ تو نہیں بول سکتے جب مسلمان نہیں ہے تو روزہ، ان کی ایکٹیویٹی کو روزے کا لیبل بھی نہیں دیا جا سکتا، ورنہ تو پھر کیا ہو جائے گا، مسلمان میں ان میں فرق ہی کیا ہوگا، ان کا حکا پتو ہوگا، جو فاسٹنگ، جو غیر مسلم رکھتے ہیں، بھوکے رہنا جسے کہتے ہیں وہ ہوگا، لیکن روزہ تو نہیں ہوگا ان کا، اس لیے کہ روزے کے لیے شرط ہے ایمان، اور ایمان نہیں ہے تو بیس ہی غائب ہے، تو اس کے بعد کوئی عمل مسلمانوں کا عمل نہیں کہلائے گا۔ اگر وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اسے دان کہا جائے گا، زکوٰۃ کا نام نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت کے نام پر ایک ایکسرسائز کہا جائے گا، ورزش کہا جائے گا، اٹھک بیٹھک کہا جائے گا، لیکن وہ نماز نہیں کہلائے گا۔ یہ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے ایسے گروپ تیار ہو گئے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان بتا کے مسلم کمیونٹی پہ محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرے مسلمانوں کو اپنی طرف
کھینچنے کی محنت کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ آج آپ کو اس ٹاپک پہ بتانے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ بہت سے کلمہ پڑھنے والے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دن میں بھوکا بھی رہ رہے ہیں، راتوں کو جاگ بھی رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ بھوکے رہنے کے سوا ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان شرط اول ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک گروہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا ہوا، اور ایک گروپ ایسا اٹھ گیا تھا جس نے نعوذ باللہ یہ کہا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے نبی نہیں ہیں، بلکہ نبوت میں پارٹنرشپ 50-50 کی پیشکش اس نے حضور کے پاس بھیج دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں اس کو اس کی اوقات سمجھا دی، لیکن اس کے آپ کے جانے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ فتنہ بڑھتے جا رہا ہے، تو ایک جہاد کا لشکر اس گروپ کی طرف بھی بھیجا تھا جسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ وہ نبی بن کے بیٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اور وہ ساری باتیں، وہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، یعنی اسلام سے ساری ایکٹیویٹیز، لیکن نبوت کا پوسٹ اس نے اپنے لیے بھی لگا لیا تھا، اور وہ ایسے ہی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کو بھیج کر صحابہ کے ذریعے سے اس کو قتل کروا دیا تاکہ یہ فتنہ یہیں پر دب جائے۔ مگر کیا کیا جائے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ قیامت کے قریب بہت سے جھوٹے فیس سامنے آئیں گے، اور وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی نام سے انٹروڈیوس کرائیں گے۔ حضور نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن اب میرے بعد نبوت کا دروازہ بند، لیکن کہا کہ اس دروازے سے، چور دروازے سے آنے کی کوشش کریں گے، گھسیں گے اور اپنے آپ کو نبی بتلائیں گے۔ وہ عہدے کے خواہش مند ہوں گے۔ ان کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں یوں کہے کہ بھائی آپ لوگوں کے جیب میں جو نوٹ رکھی ہوئی ہے، وہ نوٹ پہ جو ایک تصویر اتری ہوئی ہے، کس کی ہے وہ تصویر؟ گاندھی جی کی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو صاحب ہے نا وہ حقیقت میں میں ہوں، تو اب کیا کریں گے؟ سب مل کے کہیں گے کہ بھائی یہ ایک نمبر کا چیٹر ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ایک بہت بڑے پوسٹ کو اپنے سر پہ لینا چاہتا ہے۔ چونکہ ہم کو دنیا سمجھ میں آتی ہے، دنیا کے پوسٹ سمجھ میں آتے ہیں، تو کوئی بھی اپنے آپ کو دنیا کے کسی عہدے سے جوڑ لے تو سب چوکنا ہو جاتے ہیں، بھائی اس کا کمپلینٹ کرو فوری، پولیس کو اریسٹ کراؤ اس کو، یا ایسی بہکی قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ تو جیسے دنیاوی حکومت میں پوسٹ کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، ایسے ہی دینی اعتبار سے بھی اللہ نے نبوت کا ایک پوسٹ رکھا ہے، ایک مقام رکھا ہے، صحابہ کا ایک مقام رکھا ہے، نبی کی باتوں کا ایک مقام رکھا ہے۔ تو اب جو بھی ایسا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ نہیں وہ تو میں ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی جیسے کوئی عام آدمی کہہ رہا ہے کہ میں گاندھی جی ہوں، میرا وہ عہدہ ہے، لہذا مجھے وہ رسپیکٹ دو اور مجھے وہ اتھارٹی اور وہ اختیار حاصل ہوگی۔ تو اس کی جو درگت بننا چاہیے، اس سے زیادہ درگت نبوت کی اور مختلف چیزوں کا دعویٰ کرنے والوں کی بننا چاہیے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اونچ نیچ ہوا تو ہم لوگ فوری حرکت میں آ جاتے، اس کا احساس کرتے۔ دین کے معاملے میں لوگ اونچ نیچ کر کے بیٹھ گئے تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے، حالانکہ دین کا معاملہ اس سے زیادہ سینسیٹیو ہے۔ ایمان اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے، کس حال میں؟ ایمان کی حالت میں۔ ایمان کیسے باقی رہے گا بھائی؟ ایمان کو سمجھنے سے باقی رہے گا، ایمان کے تذکرے سے باقی رہے گا، ایمان کو انڈرسٹینڈ کرنے سے باقی رہے گا۔ ایمان کی جب بات نہیں کریں گے تو پھر ایمان باقی بھی نہیں رہے گا۔ آج ہمیں سب سے زیادہ فکر ایمان ہی کی کرنا ہے، اس لیے کہ
ایمان پہ اگر موت آئے گی تو آخرت بنے گی، اور خدا نخواستہ بدقسمتی سے ہماری غفلت کی وجہ سے ہم پر مہر لگ جائے اور ہم ایمان سے محروم ہو جائیں تو ہماری موت بھی بری، ہماری قبر بھی بھیانک، ہمارا حشر بھی برا ہوگا۔ اس لیے ایمان کے معاملے میں بہت چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی فکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ کچھ نفل عبادتیں مت کیجیے، کم کیجیے، پرواہ کی بات نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اپنی ایمان، اپنے گھرانے کے ایمان کی فکر، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کیجیے۔ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہمارے اس ملک میں اور پڑوس ملک میں، یہ دو ملکوں ہی کا جائزہ لے لیجیے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک نمبر کے فراڈیے ہیں، چیٹر ہیں، اور انہوں نے نعوذ باللہ بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ وہ نقل کفر کفر نباشت کہ ہمیں وہ کہتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے کہ بھئی یہ باتیں کیسے کہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں لوگ ان کو مان رہے ہیں، بلکہ ان کے فالوورز اور فین فالوئنگ ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہی ہے۔ تو وہاں آ کے ہم کو فکر ہو رہی ہے، ارے بھائی یہ ان کی میجارٹی کیسے بڑھ رہی ہے؟ تو ضروری ہے اپنی قوم کو بیدار کرنا، ضروری ہے ہماری قوم کو میں اویئرنیس لانا۔ اس لیے یہ طاق رات میں ہم کو ایسی ٹاپک پر بات کرنا پڑ رہا ہے۔ اسے ہم کوئی ان کو چھیڑنے کا ہمارا شوق نہیں ہے، لیکن ضروری ایمان کا تعارف کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایمان کا مذاکرہ نہیں کریں گے تو کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اتنے اللہ کے بندے اور بندیاں تمہارے مرکز میں جڑا کرتے تھے، تم نے ان کو کیا پیغام پہنچایا؟ ان کے ایمان کی حفاظت کی کیا فکریں کی؟ تو ہماری پوچھ ہو سکتی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی پوچھ ہو سکتی ہے کہ ایمان سیکھ کر کے تم نے اپنے گھر، اپنے پڑوس اور اپنے کلیگز اور اپنے رشتہ داروں کی اور آس پاس کے لوگوں کی ایمان کی کتنی فکریں کی، اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے تم نے کیا حصہ ادا کیا؟ یہ اللہ کے پاس پوچھو گی۔ اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ سنیے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو اندر سے گمراہ کر دو، اندر سے کھوکھلا کر دو، یہ لوگ بہت مضبوط ہیں، ان کے سامنے ٹکنا مشکل ہے، تو مختلف زمانے میں مسلمانوں کو ایمانی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے، ان کا ایمان چھیننے کے لیے مختلف شکلیں اپنائی گئی۔ تو کبھی تو ایسے بندوں کو کھڑا کیا گیا جو صاف صاف یہ کہہ دیں کہ بھائی میں نبی ہوں، اور اس نے بہت چور دروازے سے گھسنے کی کوشش کی، اور کئی سالوں تک لوگوں پہ محنت کر کے، لوگوں کو اپنا بنا بنا کر کے، اخیر میں جا کر کے اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں نبی ہوں۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک بزرگ کہا، اور کہا کہ میں اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجدد بن کے آیا ہوں، مسیح بن کے آیا ہوں، اور اللہ کی طرف سے ملہم بن کے آیا ہوں، مبعوث بن کے آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ 10 قسم کی باتیں اور لیپا پوتی کرتے 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 جب دیکھا کہ یہاں پر دیوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کہ دیوانوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، تو یہاں تو بہت سارے مل رہے ہیں ہم کو دیوانے، تو آخر میں اس نے اپنی بات رکھ دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ، جو مجھ کو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا، مجھ کو ماننے والے ہی مسلمان اور مجھے نہ ماننے والے کافر۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ 1908 کو وہ شخص مرا ہے جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، پنجاب میں پیدا ہوا، اور وہیں پر اس کی خبر ہے، اور آج اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں، وہاں تو کالونیاں بنی ہوئی ہیں لیکن پوری دنیا میں ان کا چینل چلتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کمیونٹی کے نام سے لوگوں میں تعارف کراتے ہیں، اپنے آپ کا مسلم احمدیہ کمیونٹی۔ ارے بھائی یہ احمدیہ کیا ہے؟ تو غلام احمد کو ماننے والے احمدیہ ہے،
وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ احمد اور محمد ایک ہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ادھر سے کاٹ کر ادھر جوڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ مسلمانوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، اور البتہ مسلم بچیوں سے رشتہ کرنے میں انٹرسٹڈ رہتے ہیں تاکہ ان کی بچیاں آ جائے تو پھر وہ ان کی نسل بڑھانے کا کام کرے، اور مسلم بچوں کو بھی جاب دے کر کے لندن میں، امریکہ میں اور ایسے یورپین کنٹریز میں ویزا اور سیٹلمنٹ کا بہانہ اور چھانسا دے کر کے انہیں اپنی کمیونٹی میں لینے کی کوشش، اور کسی طریقے سے ان کے ویزے کے مسئلے حل کرا دیتے۔ تو ایسے وہ لوگ اپنے نیٹ ورک کو پھیلا رہے ہیں اور کنفیوژن لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، چونکہ مرزا غلام احمد پنجاب میں ایک گاؤں تھا قادیان، وہاں کا بسنے والا تھا، تو اس کے گاؤں کا نام لے کر کے ان لوگوں کو قادیانی کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلم احمدیہ کمیونٹی کے نام سے تعارف کراتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزوں کے نام پہ بھوکے بھی رہتے ہیں، راتوں میں عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ان کا روزہ روزہ ہے؟ ان کی عبادت عبادت ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کی شرط سے محروم ہیں، لہذا ان کو شب قدر ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ قادیانی بولے تو کون کی کیا نہیں کی، یہ کوئی آسمان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، بلکہ یہ فتنہ اور اس قسم کے آزمائشی لوگ اور ایسے منافق لوگ جو اسلامی چہرہ رکھ کر اندر سے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں اور کفر کا پرچار کر رہے ہیں، یہ آپ کی بستیوں میں ہیں۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اب پھر بتاتا ہوں کہ یہ احمد کیفے کی گلی میں ایک بیوہ خاتون ہے، پہلے اس کا شوہر تھا، شاید وکیل اور لائر تھا تو وہ عورت اس کمیونٹی سے ملی ہوئی ہے، اور زبردست اس نے اپنے بیٹے کو اس کمیونٹی کا پرچارک اور مبلغ بنایا ہے، ایمبیسڈر بنانے کی اس کی کوشش چل رہی ہے، اور پنجاب میں اس کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی آپ راج نرسیما کالونی میں چلے جائیں گے تو محبوبیہ مسجد سے آگے بڑھنے کے بعد آپ وہاں دیکھیں گے تو رائٹ سائڈ پہ ایک مکان ہے، وہ بھی غالباً وکیل کا مکان ہے، وہ قادیانی ہے۔ مسلم عورتیں وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور وہاں آیت کریمہ کا دستر ہوتا ہے، اور وہاں پر سامان تقسیم ہوتا ہے، لوگوں کی ہمدردی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اس گلی سے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو رائٹ سائڈ پہ لبے سڑک مکان ہے، اور پھر لیفٹ سائڈ میں چلے جائیں گے تو پہلے ایک خاتون کے گھر میں ہمارا مکتب چلتا تھا، اس کے اپوزٹ میں ایک قادیانی کا مکان ہے۔ اور ایسے ہی ادھر جو فنکشن ہال ہے تو فنکشن ہال کے پیچھے بھی وہاں قادیانیوں کے مکانات ہیں۔ یہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بن ناکے پہ چلے جائیے، پی ایس کے رائٹ سائڈ پہ جو کرانہ دکان ہے یونس کرانہ سے پہلے کی، وہ بھی قادیانی کی ہے، اور کتنے مسلمان دکاندار ہیں وہاں سے ہول سیل میں سودا لا کے بیچ رہے ہیں، ان کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ اور ان کی عبادت گاہیں مادرنا پیٹ سے آپ مین روڈ سے جب اندر داخل ہوں گے تو اس سے پہلے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بڑی عمارت ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا مسجد الحم کے نام سے۔ سامنے بڑا کوارٹرز بنایا ہے اور اس میں لوگوں کو بسا رہے ہیں، اور پیچھے ان کی عبادت گاہ ہے، اور سینکڑوں لوگ یہاں سے بابا نگر چندرائن گٹا سے بالکل جو ہے تاتا بنا ہوا رہتا ہے، ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے افضل گنج پہ جو ملگیاں ہیں اس کے اوپر ایک عبادت گاہ ہے، تو وہ قادیانیوں کی ہے۔ فلک نما ریلوے اسٹیشن سے نکلیں گے تو وہاں جو مسجد ہے وہ عبادت گاہ ہے، وہ پہلے مسلمانوں کے انڈر میں تھی، اوقاف کی، اس کو قادیانیوں نے ہڑپ کر لیا، اور وہاں اب ان کا قبضہ ہے، ان کا راج ہے۔ کتنے مسلمان جو ہے دھوکے سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جو عبادت گاہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک اچھی خاصی تعداد بستی ہے، تبھی تو انہوں نے عبادت گاہ آباد کرنے کی ہمت کی ہے۔ تو یہ کوئی اور آسمانی مخلوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے درمیان چلنے پھرنے والی عورتیں ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہماری مسلمان عورتیں کیا کر رہی ہے؟ اپنا سحر افطار اور بس اپنی شاپنگ، اپنی تیاریاں اور اپنی مہنگی شادیاں اور بس یہ اپنے شوق پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا مسلمان عورتوں اور مردوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے
کہ وہ اگر گمراہی پھیل رہی ہے تو بے چین اور بے قرار ہو جائیں، کہ ان کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ نبی کا دین لوٹا جا رہا ہے اور وہ نبی کے نام سے لوگوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ کتنے مسلمان نان مسلم ہو رہے ہیں۔ نان مسلم اگر ہندو کی شکل میں ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے ہم کو، کرسچن کی شکل میں ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ارے چھی چھی تھو تھو کتنا برا کام کرے بولتے، لیکن نان مسلم اگر قادیانی کی شکل میں بن جائے تو یہ اس کی زیادہ ہم کو حس نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بہت باریک فراڈ ہے، یہ بہت باریک دھوکہ ہے، اسے ٹرانسپیرنٹ قسم کا دھوکہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف یہ ایک قادیانی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ شکیل بن حنیف اور ایسے ہی فیاض اور ایسے ہی مرزا علی محمد علی انجینئر جو پڑوسی ملک کا ہے، اس کا چینل چلتا ہے، لوگ بڑے شوق سے اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں، سر پہ پگڑی باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گوہر شاہی کا فتنہ ہے اور جاوید احمد غامدی، یہ لوگ اپنے ناموں سے چینل چلا رہے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں فالوورز ہیں ان کو سن رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں۔ کیا ہے ان کا پیغام؟ یہ ڈاکو ہیں، کسی نہ کسی پوسٹ پہ دھاوا کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ جیسے اسلام میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت تو نہیں ملے گی، البتہ قیامت کے قریب جب دجال کا فتنہ پھیل جائے گا تو دجال خود ظاہر ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے نبی کے خاندان کے ایک فرد محمد بن عبداللہ جن کا لقب مہدی ہوگا، یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو اب یہ لالچی قسم کے لوگ فیمس ہونے کے لیے انہوں نے یہ پوسٹ کو اپنے آپ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اب لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آنے کی بات تھی نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی ہوں، اور جس حضرت مہدی کے آنے کی بات آئی ہے نا حدیثوں میں، وہ مہدی میں ہی ہوں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو مہدی اور اپنے آپ کو مسیح کہہ رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کہا، اور دربھنگا کا ایک شخص شکیل بن حنیف اس کا نام ہے، اور نعوذ باللہ کتنے لوگ اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو کسی وقت میں ویڈیوز فوٹوز بتاؤں گا کہ شہروں میں اور مین سٹیز میں کہ چہرہ، داڑھی، ٹوپی، جبہ، کرتا، پیجامہ سب کچھ ہے، دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی کتنے پکے مسلمان ہیں، لیکن وہ بیچارہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں شکیل بن حنیف کو مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ وہ جو کہتے ہیں وہ مانتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، میں عیسیٰ ہوں کہتا ہے، میں مہدی ہوں کہتا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ کوئی شخص نبی نہ ہو اور اس کو نبی مان لینا، کیا یہ ایمان باقی رہے گا؟ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور اب کتنے ہی نمازیں پڑھتے رہے، کتنے ہی روزے رکھتے رہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ مان رہے ہیں، ابھی میں آپ کو بتا دوں علماء کرام اس معاملے میں بڑے فکر مند ہیں کہ وہ لوگ اپنی محنت کو شروع کر رہے مسجدوں سے، مسجدوں میں آ کے بیٹھک کر رہے ہیں اور ایسے اجتماعات میں آ رہے ہیں، اور آ کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کو شوق کہتا رہتا تلاوت کرنے کا، نفلہ پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، مگر شوق نہیں رہتا تو مطالعے کا نہیں رہتا، شوق نہیں رہتا تو دین کو سمجھنے کا اور اسٹڈی کرنے کا نہیں رہتا۔ تو اب انہوں کیا کر رہے ہیں، ہلو دیکھ لیتے اس میں بھولے ٹائم کے کونے عبادت کا شوق والے، تو ان کو ساتھ میں لے کے ماشاءاللہ بھائی بہت عبادت کر رہے ہیں آپ، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، پھر اب اس کے بعد اپنے باتیں شروع کر دیتے، کیا بول کے، دیکھو بھائی موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم، اور قیامت بھی بالکل اب قریب آگے جیسا دکھ رہا، اور صحیح بات ہے، دیکھو قیامت کے کتنے نشانیاں ہیں، ایک ایک کر کے پورے ہو جا رہے ہیں۔ اپنے حضور فرمائے تھے قیامت سے پہلے بے حیائی عام ہو جائے گی،
تو دیکھو ننگا پنا کتنا عام ہو گیا، ڈریسز کیسا پہن رہی، اور جو ہے فلم اسٹاروں کو کیسے فالو کر رہے ہیں، ٹک ٹاکرز کو کیسے کر رہی، یہ سب چیزیں بات سنو۔ پھر اس کے بعد دیکھو بھائی میوزک عام ہوگی، میوزک بھی عام ہو گئی نہیں ہوگی، بہت زیادہ عام ہو گئی، شراب عام ہو گئی، اور قتل و غارت گری عام ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، سود عام ہو گیا، یہ عام ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو قیامت کے کتنے کی نشانے آ گئے نے بھائی ہو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے نشانے آ گئے، اور ایک بہت بڑی نشانی آ گئی، مگر لوگ اس کو آسانی سے نہیں سمجھ رہے، نہیں مان رہے، مگر تھوڑے خوش قسمت لوگ ہیں اور نہیں سمجھ رہے کیا ہے بھائی۔ تو قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے بھائی، حضرت مہدی آئیں گے بول کے، حضرت عیسیٰ آئیں گے بول کے، آپ کو معلوم ہے آ چکے ہیں۔ ارے ایسا کیسا؟ تو بولتے ایسا بھائی، ویسا، ایسا ایسا، ڈبل پیسہ بول کے خوب تعریفاں کر کے انہوں اب تعارف کراتے اپنے گرو جی کا کہ بھائی انہوں آ گئے، انہوں وہ جگہ پہ ہے اور ان کے یہ خوبیاں ہیں، ایسا ہے ویسا ہے بول کے سمجھا کے ان کو پٹی پڑھا دے۔ اب ایک بندہ اس کے عبادتوں کے تعریف کرے تو انہیں وہی پھولے نہ سمائے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار۔ پھر بھائی تمہارے کو قیامت کی نشانیاں بھی معلوم ہو گئے، اور ایک نئی چیز تمہارے کو دکھانے والا، اب اور شوق بڑھ گیا اس کا۔ اور بس اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے کہ ایک ٹور اور پکنک کے نام پر انہیں جہاں ہے وہاں پر، اورنگ آباد میں ہے تو وہاں پر، دہلی میں ہے تو وہاں پر، جہاں اس کی محفل ہے وہاں لے جا کے جو ہے پہلے تفریح کے نام پر، اور پھر وہاں لے جا کے بیعت کرا دے۔ تو بیعت کی محفل میں لے جا کے پکا بنا دے کے آ رہے کہ بس تم جو ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیے، حضرت مہدی سے مل لیے، اب تمہارا مقام نعوذ باللہ صحابہ کے برابر ہو گیا، اب سن لو تم صحابی تو بن گئے، مگر کیا ہے معلوم، صحابہ پہ جیسے مشکلات آئے تھے نا تمہارے اوپر بھی وہ حالات آئیں گے۔ اب لوگ تمہارے کو تھو تھو کریں گے، ماریں گے، برا بولیں گے، بائیکاٹ کریں گے، بس یہی تمہارا ایمان ہے، اگر اب تم جم گئے تو تمہارے کو جنت مل گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا پھٹک کے آ رہی، سنا ہے کہ وہ شخص تھوڑا سا جادوگر بھی ہے، تو وہ ایسا کام کر رہی مسمرزم کے ذریعے مائنڈ چینج کر دے رہی۔ اب حدیثوں وغیرہ وغیرہ کے بہانے سے بات ہو گئی تو اس کو لے کے اور مضبوط ہو کے جب آ رہی، تو پھر اس کے بعد انہوں آ کے مسجد میں دوسروں پہ محنت کر رہی۔ یہ سب کیا ہے؟ عابداں زاہداں ہیں، عالموں سے کٹے ہوئے، سمجھے؟ خالی عبادت کا شوق ہے، علم کا شوق نہیں ہے۔ تو ایسے عبادت گزاروں کو اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری دیہاتوں میں محنت ہوتی ہے، سنگاریڈی ڈسٹرکٹ میں اندول تعلقہ ہے، جوگی پیٹ کی ایک مسجد میں نے پکڑا ایسے لوگوں کو۔ میں ایک نکاح کے میں شرکت کے لیے گیا تھا، اس کو میں نے پکڑا، پورے بستی کے لوگوں کو جمع کیا تو پتا چلا کہ یہ صاحب مسجد میں ہی ملے ہم کو، مدینہ مسجد وہاں پر ایک بستی، وہاں پہ وہ بندہ ملا ہے، اور زلف ہے، داڑھی ہے، لوگوں سے ہلو ملاقات کر رہے ہیں، کس بہانے سے؟ نہیں بھائی یہاں پہ ایک دکان ڈالنا بول رہا ہوں، چکن سینٹر ڈالنا بول رہا ہوں، ملگی ہونا تھا۔ ایسا لوگوں سے ملتے ملتے مسجد میں نمازوں کے نام پہ آنا، مسلمانوں کی جو صف رہتی اس میں ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ رہی، بعد میں الگ سے نماز، کئی کو بولے تو سب ان کی نظر میں کافر ہے۔ تو انہوں جو ہے الگ نماز پڑھ رہی، اور خالی نماز پڑھ کے دین سیکھنے کا شوق نہیں رہتا نا، ویسوں کو ٹارگٹ بنا اور ویسوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مردوں میں بھی ہو رہی ہے یہ محنت، عورتوں میں بھی ہو رہی ہے یہ محنت، قیامت کے نشانیوں کے نام سے۔ اور اسی طریقے سے یہ مرزا محمد علی انجینئر، یہ بیچارہ انجینئر تھا، پھر یہ شیعہ تھا، پھر یہ دھکے کھاتے 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 اب اپنا ایک جو ہے لیبل لگا لیا اس نے کہ میں کیا ہوں، تو انہیں بول رہا کہ بھائی میں علمی اور کتابی ہوں، میں نہ یہ ہوں نہ وہ ہوں، نہ سنی ہوں نہ وہابی ہوں، میں ہوں علمی اور کتابی۔ یہ وہ اپنے چینل میں اپنا تعارف کرا، اور نعوذ باللہ اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ صحابہ کرام، صحابہ کی اہمیت کو گھٹا دینا، صحابہ پر کیچڑ اچھالنا، صحابہ کے بارے میں بغض لوگوں کے دل میں بٹھانا، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور بے شمار صحابہ کے وہ نام لیتا رہتا ہے۔ نعوذ باللہ صحابہ کو جھوٹا بھی کہتا ہے، منافق بھی کہتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور بڑے دعوے کرتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کی باتوں کو سنتے ہی جا رہے ہیں۔ حالانکہ پرسوں چند مہینے پہلے ایک عالم دین، وہ پاکستان میں جہلم ایک جگہ ہے وہاں پر رہتا ہے، تو کہا کہ بابا تم وہیں پر رہو، میں آ رہا ہوں۔ جیسے وہ اس جگہ پہنچے فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے، وہ غائب، اور 3 دن 8 دن تک وہاں رہے، پی ایس میں جا کر کے رپورٹ دی کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں، غائب۔
اور جب تک وہ رہے وہ بالکل ہاتھ کو ہی نہیں لگا، وہ خالی سوشل میڈیا پہ اپنی باتیں بنا کے ڈالتا رہتا ہے اور لوگ اس کو سن رہے اور متاثر ہو رہے ہیں، اصل دین نہیں سیکھ رہے ہیں اور دوسروں سے کنفیوز کرنے والی باتیں سن رہے ہیں تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ اس لیے بھائی پہلے اصل دین سیکھو، سمجھو۔ یہ گوہر شاہی یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو رب الارباب کہتا ہے، اور اب اس کا بیٹا یونس گوہر وہ ہے، ان کا چینل چل رہا ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں، کئی ایسی ویڈیوز آئی ہیں اور ادھر ادھر کی بھی نہیں، آپ کے بنجارہ ہلز، جبلی ہلز، یہ ایریوں میں، کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا گوہر بول رہے ہیں، اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گوہر شاہی کی بھی ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو وہ کتنا بھی کلمہ پڑھ لے، کتنا بھی درود پڑھ لے، اب ایمان پہ کہاں باقی رہ گئے۔ اور ایسے ہی یہ بی ایچ ایل میں فیاض بھیا بول کے، اب انہیں کیا ہے، علاج اور ٹریٹمنٹ کے نام پہ ایک خاتون کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے پورے لیڈیز پہ محنت ہو رہی۔ وہ کیا محنت ہو رہی؟ کچھ نہیں، بیماریاں ہیں نا، تمہاری دوا چھوٹ جانا، تمہارا پرہیز چھوٹ جانا، تمہارا یہ ختم ہو جانا، تو کیا کرنا، تم ہمارے حلقے میں آنا، اور پھر اس کے بعد ہم جو بول رہے ہیں وہ سننا۔ تو اب وہ سنتے سنتے سناتے سناتے انہیں تو علاج کرانے کو بھی گناہ ہے بول رہا، اور کیا کرنا، اور اس کو ماننا، اس کو اہمیت دینا، اس کو اہمیت کتنی، اللہ رسول جتنی اہمیت، میں جو بولے وہ کرنا، جو نہیں بولے وہ نہیں کرنا۔ تو اس قسم کے فتنے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں عورتیں اس کی جال میں پھنس رہی ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اس کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ان لوگوں کی بہت انڈر گراؤنڈ محنتیں چل رہی ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ رمضان کے بارے میں حدیث ہے، مسلمان اس تو روزہ رکھتا نا، خود مجھے بھی یہ حدیث پڑھتے ہوئے خیال آتا تھا کہ بھئی من صام رمضان ایمان، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، تو بھئی مسلمان اس تو روزہ رکھتا نا، لیکن نبی کی ایک ایک بات کتنی قیمتی ہے، آپ سوچئے اس دور میں اس کی تشریح ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا یہ اصل ہے، ورنہ کتنے لوگ روزے دار بھی ہوں گے، یہ جتنے لوگوں کا نام لے رہا ہوں نا، پورے رمضان کے کام کرتے، جو مسلمان کرتے ہیں نا یہ لوگ کرتے ہیں، پورے کام کرتے ہیں، ایک بھی نہیں چھوڑتے، تو لیکن بات وہی ہے کہ ایمان کی حالت میں نہیں کرتے تو اس کا اعتبار نہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، عزیز نوجوان، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اصل میں ایمان کی تفصیلات سمجھنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان کو ڈیپ میں جا کے سمجھتے نہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس ختم، مرے تک مسلمان ہی رہتے، ای کیا ہوتا ہمارے اسلام کو، ہم پکے مسلمان ہیں، کچھ بھی کر لیے تو ہم مسلمان ہی تھے۔ تو یہ ہماری حالت بنی ہوئی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اب میں آپ کو خلاصے کے طور پر ایک ٹپ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اتنے چہرے جو سامنے آ گئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ بتا رہا ہے، کوئی مہدی بتا رہا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو رب الارباب کہہ رہا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو جو ہے ایسا محقق بتا رہا ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں بھی اپنے غور کرنے کا حکم دے رہا کہ بھائی نہیں، سب کو نہیں ماننا، غور کرنا، سمجھ میں آئے تو ماننا، نہیں تو نہیں ماننا، ان کی غلطی کو غلط بولنا، یہ سب جرأت پیدا کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہم انہوں بول رہے سو حدیثاں آیتاں اس کو لے کے غور کرتے نہیں بیٹھنا، ارے انہوں بول دیے نا وہ صاحب تو یہ حدیث کا مطلب کیا ہے، انہوں بول رہے جیسا ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے، یہ نہیں، ہم کو پہلے یہ غور کرنا ہے کہ بابا اتنے بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہو، تم ہو کون؟ یعنی چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا شکیل بن حنیف ہو یا محمد علی مرزا ہو یا گوہر شاہی ہو یا فیاض ہو یا اس جیسے اور سینکڑوں ہو، کوئی بھی ہو، ہم کو پہلے اس پوائنٹ پہ آنا ہے کہ یہ سب بکواس کرنے والے تم ہوتے کون، تمہاری زندگی کیا ہے، ان کی زندگیوں کا کچا چھٹا نکالنا۔ تو جب آپ ان کی زندگیاں پڑھیں گے تو آپ کو کلیئرلی یہ سامنے آئے گا کہ یہ جھوٹے تو ہے ہی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ زناکار، بدکار، شراب خور، عیاش،
سود خور اور اس سے آگے بڑھ کر یہ لوگ اسلام دشمن طاقتوں کے پٹھو اور غلام ہیں، بکے ہوئے لوگ، یہ ان کی غلامی میں جی رہے ہیں۔ ان کو پلان سے میدان میں اتارا گیا ہے کہ ہمارا پورا سپورٹ رہے گا، تم مسلم فیس سے کام کرو اور مسلمانوں کے اندر کچھ کر کے ہمارے سامنے جو ہے کارگزاری پیش کرو کہ تمہارا پروگریس کیا ہے بتاؤ، ہم تمہارے کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو اسلام کو جو لوگ ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ان کو طریقے سے چھوڑا ہے میدان، ان کو سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہے، ان کو فیلڈ ورک کے لیے چھوڑا ہے، ان کو ہر وہ سہولت دیتے ہیں، ورنہ ان کے اندر خود تنہا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے اتنی بڑی محنت کر لیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو حدیثیں ہیں، تشریح ہے، وہ سب علماء سے سیکھنا ہے، یہ گمراہ لوگوں سے نہیں سیکھنا ہے، کسی غیر عالم سے نہیں سیکھنا ہے۔ اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ علماء سے ٹچ میں رہنا ہے، علماء سے ربط میں رہنا ہے، علماء کی مجلسوں میں شرکت کرنا ہے اور دینی مدرسوں سے وابستہ رہ کر ایمان کی تفصیلات سیکھنا ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، کہ کھانے سے پینے سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ذہن میں رکھیے کہ ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگ نماز ٹوٹنے کی چیزوں کو تو معلوم کرتے، ارے خون نکل گیا تو نماز ٹوٹ جاتی نا مصعب، اور کھانا کھا لیے تو ہنس دیے تو نماز ٹوٹ جاتی نا، یہ سب تو پوچھتے، مگر کبھی یہ معلوم کرے کہ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو ایمان توڑنے والی چیزوں میں قادیانی بن جانا، اس سے بھی ایمان ٹوٹ جاتا ہے، شکیلی بن جانا ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اور مہدوی بن جانا، شیعہ بن جانا، اس سے بھی ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ بھی قرآن کے 10 پاروں کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ 10 پارے غائب ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا پر شیعہ لوگ الزام لگاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان شیعوں سے جلدی متاثر کئی ہوتے ہیں، ای انہوں بھی اہل بیت بول رہے ہیں، اہل بیت اہل بیت بول رہے ہیں۔ ارے یہ اہل بیت کا یہ ڈھونگ ہے، سمجھے؟ یہ جو خول ہے اس کا پول کھولنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت میں حضور کی بیویاں ہیں نہیں ہے وہ پوچھنا، نعوذ باللہ حضور کی بیویوں کا نام لیتے ہی گالی دیتے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ان کا چہرہ بگڑ جاتا، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو یہ ان کی حقیقت یہاں پر کھل جائے گی۔ جبکہ حضرت عائشہ کی شان میں اللہ نے پورا ایک رکوع اتارا ہے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والے کافر ہیں، پورے ایک رکوع کو اگنور کرنے والے کیسے مسلمان رہیں گے؟ لیکن اور وہ شیعہ تو مسلمانوں کو کافر سمجھے، اور مسلمان شیعوں کو کی اصلیت کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہدوی لوگ، ان کا رمضان کیسا گزرتا دیکھو، انہوں کون سے گرو کو اور مرشد کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں بولے سے سن رہی، نہ قرآن کی سن رہے ہیں نہ نبی کی سن رہے ہیں، اور بس پھر بھی ہم ان کو اپنا ہی سمجھ رہے ہیں اور وہ ہم کو ایمان کے دائرے سے باہر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ اسلامی چہرے جو اسلام کے لیبل سے مسلم سماج میں اترے ہوئے ہیں، ان سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے لوگوں کو ان کے جھانسے میں آنے سے بچائیں، ان کے باتوں میں آ کے اپنا ایمان خراب کرنے سے بچائیں۔ جیسے ان کی عورتیں محنت کر رہی ہے، ہماری عورتیں کیوں محنت نہیں کرتی؟ گلی گلی اپنے گھروں میں اجتماعات رکھنا چاہیے، ان کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بلانا چاہیے، ان کی حال حقیقت سمجھانا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کل قیامت میں اور قبر میں جب ہمیں لٹایا جائے گا، ہم سے سوالات کیے جائیں گے، اور ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا جائے گا، تو ہمارے نبی ناراض ہو کے ہم سے منہ موڑ لیں گے، ہمارا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے کہ میرے ایمان پہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے تھے، میرے امتیوں کا ایمان چھین رہے تھے، اور تم بے خبر مزے سے سو رہے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، ماؤں اور بہنوں، اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف شب قدر میں تھوڑی ذکر تسبیح دعا کر لے کے بے فکر نہیں ہو جانا ہے، بلکہ ہم کو سال بھر اس کی فکریں کرنا ہے کہ امت کا ایمان کیسے محفوظ رہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم فکر کریں گے ہمارے بچوں کا، نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارے اڑوس پڑوس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور پتہ نہیں ہم مر جائیں گے تو بعد میں کیا حالات پیش آئیں۔
آج ہم کو معلوم ہے، بتا کے جانا ضروری ہے کہ کافر اور ایمان سے باہر صرف ہندو، بدھسٹ، سکھ، عیسائی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لسٹ بڑھ چکی ہے، اور اب قادیانی اور شکیلی اور محمد علی انجینئر کو ماننے والے مرزائی اور غامدی اور فتنہ گوہر شاہی سے متاثر لوگ بھی ایمان سے باہر ہیں۔ اور وہ کافروں سے بھیانک ہے یہ لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھ کے کافر ہے، ان کے نام مسلمان ہیں، کیا پتا اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں تو ہمارے بچیوں کے رشتے ان سے ہو جائیں، کیا پتا ہم خاموش بیٹھ جائیں تو ان کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا اور جانور کٹا ہوا وہ گوشت ہمارے کھانے میں آ جائے تو حرام گوشت کھانے والے ہو جائیں، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے، بہت حساس ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، بہت سے دین جاننے والوں کو یہ معلوم ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور پہلی کارروائی یہ ہوتی ہے، بہت ساری کارروائیاں ہیں قبر کی، کہ خود قبر جو ہے آنے والے سے بات چیت شروع کر دیتی۔ پہلے تو اگر نیک ہوگا تو بہت ریڈ کارپیٹ ویلکم، پرتپاک استقبال، ارے آئیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا، آپ میرے اوپر چلنے والوں میں بہت نیک تھے، بہت اللہ کے محبوب تھے، آپ کو دیکھ کر میں رشک کیا کرتی تھی، اور آج آپ آئے ہیں تو میرا بھی سلوک دیکھیں گے، اس لیے کہ آپ کا ایمان، آپ کا عمل اللہ کو بڑا پسند تھا، اور میرے اوپر آپ چلتے تھے تو میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے اندر آ جائیں تو کچھ میں آپ کی خدمت کروں۔ آج آپ آ گئے ہیں، میری راحتیں دیکھیے، جیسے عید کے دن کوئی گلے ملتے ہیں اور دور سے آنے پر جس طرح مارے خوشی کے لپٹ جاتے ہیں، تو ایسے ہی قبر بھی اس میت کو لپٹا لے گی، اپنی گرم جوشی کا مظاہرہ کرے۔ اور جو اس کے علاوہ ہوتے ہیں، یعنی نیک نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ذکر نہیں کرتے ہیں، دین نہیں سیکھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رہن کے گھروں میں رہتے ہیں، اور مٹی کے چٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر فیشن پر چلتے ہیں، اور کافروں سے محبت رکھتے ہیں، تو ایسے بدکار، گناہگار، زناکار قسم کے لوگوں کے بارے میں خبر یہ کہتی ہے، او ہو آج تم آ گئے، مجھے تمہارا انتظار تھا، تم میرے اوپر چلتے تھے، تم سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی اور نہیں تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی تمہارے میرے اوپر چلنے کی وجہ سے، میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میرا بس چلے تو اس کا کھٹا نکال دوں، اس کا کچومر بنا دوں، اس کی ہڈی پسلی ایک کر دوں، لیکن میں بے بس تھی، لیکن آج میرا بس چلے گا، آج تم آئے نہیں ہو، اللہ نے تم کو میری کسٹڈی میں بھیج دیا، اور اب مجھے کچھ اپنا ورک آؤٹ کرنا ہے، کر کے مجھے اللہ کو بتانا ہے کہ تم اس کا کیا گد بنا سکتے ہو، بناؤ۔ تو پھر وہ قبر اس میت کو ایسے دبوچ دے گی کہ اس کی پھسلیاں آپس میں اس طرح مل جائے گی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملائی، شبک بین اصبعیہ، اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا کے کہا کہ قبر ایسے ملا دے گی کہ پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف ایسے دھس جائیں، آدمی چیخے گا، چلائے گا، بہت کٹھن گھڑی ہوگی اس کے اوپر، تو قبر خود پنشمنٹ دینا شروع کر دے، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو وہاں قبر خود سزا دے گی، اور میت کو جب لٹایا جائے گا فرشتے حاضر ہوں گے اور سوال کریں گے۔ کیا سوالات کریں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو کافی لوگ اس کا جواب دیں گے کہ سوالات یہ ہوں گے، حضور نے بتلایا، حدیث شریف میں ہے
کہ پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال من نبیک، تیسرا سوال ما دینک۔ یعنی پہلا سوال رب کے بارے میں ہوگا کہ بھائی تمہارے اللہ کون ہے، یعنی اللہ کون ہے، تو اللہ ایک یا دو نہیں ہے، یہ تمہارے اللہ ہے یا وہ تمہارے اللہ ہے، بلکہ رب کو ماننے میں تم کریکٹ تھے یا کسی مسٹیک پر تھے۔ یعنی اللہ کو تم ویسے مانتے تھے جیسے اللہ نے اپنا انٹروڈیوس قرآن میں کرایا، نبیوں کے ذریعے کرایا، یا پھر اللہ کو تم اپنی مرضی سے کچھ اور مان لیتے۔ اگر تم اپنی مرضی سے اللہ کو سمجھتے تھے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، تمہارا رب ماننا ہی معتبر نہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ بہت ڈگریاں کرتے اپن، اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے، تو دین کی ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضرت موسیٰ ہے یا عیسیٰ ہے، یہ پوچھنا نہیں چاہتے۔ وہی بات ہے کہ نبی کا جو مقام اللہ نے رکھا تھا ویسے ہی نبی کو مانتے تھے یا نبی کو ماننے میں کچھ گڑبڑ کرتے تھے؟ نبی کے مقام اور ان کی ذات اور صفات کے بارے میں کچھ کوتاہی تو نہیں کرتے تھے یا حد سے آگے تو نہیں نکل جاتے تھے، جو حدود تھی اس باؤنڈری میں قائم رہتے تھے یا لمٹ کراس کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، رب کی خدا کی خدائی کو جاننا اور نبی کی نبوت کو جاننا ضروری ہے۔ قبر میں یہ سوالات ہونے والے، ماں باپ کو سب سے پہلے فکر یہ ہونا چاہیے اپنی اولاد کو اس پہ تیار کرنا ہے، اور اپنے آپ کے بارے میں یہ فکر ہونا ہے کہ ہمیں اس پہ تیار ہونا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رسول کو مان لینے کے بعد ابھی کیا رہتا ماننے کا؟ بس ہو گیا، دین اسی کا نام ہے؟ نہیں، دیکھو اگلا سوال کیا ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہاں، اب دین میں تم ہندو تھے، کرسچن تھے، یہودی تھے، یا پھر مرزائی اور قادیانی تھے، یا پھر فیاضی تھے، یا پھر شکیلی تھے، یا پھر گوہری تھے، کیا تھے؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو دین کو، اس کی حدود کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خیالات بدل جانے سے دین بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ 50 کچرے کو سمجھنے کے بجائے ایک دین کو سمجھنا ہے کہ دین اسلام کو سمجھ لیں گے تو اس کی تشریح سے ہٹ کر جو ہوگا وہ دین کے علاوہ ہوگا۔ اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو تلاش کرے گا تو اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ سوال ہونے والا ہے۔ رمضان کی احادیث بتا رہی ہے کہ ایمان کی حالت میں قیام کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، شب قدر کو منانا ہے، اور قبر میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا دین، ایمان اور اسلام کیا تھا۔ تو اس سے اس کی امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ آج کوسے دن کوسی ٹاپک لے کے بیٹھ گئے مول صاحب، نہیں، میں کوئی زبردستی کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کر رہا، میں بہت ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ ماں اور بہنوں، عزیز نوجوانوں، اپنی ایمانی گرمی رمضان کی حد تک مت رکھو، برس کے 12 مہینے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ رکھو، اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کی درسگاہوں سے جوڑ کے رکھو۔ یوں سمجھو ادھوری ہے ان کی زندگی اگر وہ دین سیکھنے کی کلاسز میں شرکت نہیں کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں کون بتائے گا ان کو، کون سکھائے گا ان کو؟ ماں باپ کو نہیں معلوم ہے زمانے میں حالات کیا چل رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں نہیں معلوم، مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں نہیں معلوم، اور تہذیب کے اعتبار سے، کلچرل اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں نہیں معلوم۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، روزہ رکھ لینا اور کھجور سے افطار کر لینا، حریص کھا لینا، تراویح پڑھ لینا، بس ختم، عبادت کر لینا، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، وہ بھی غنیمت ہے، اور کتنے کی لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے، اسی کو ہم دین سمجھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے آگے اگر نہیں بڑھیں گے
اپنے ذہن کی بتی کو نہیں جلائیں گے اور ہم ایمان کے معاملے میں دلچسپی نہیں لیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنی تیزی سے لوگ آج کل محنت کر رہے ہیں۔ آج زمانے میں وہ لوگ لوگوں کی ضرورت بن کے کام کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کیسے پوسٹوں پر ہے اور وہ کیسے کیسے گروپوں میں ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور بہت چالاکی کے ساتھ وہ گمراہی کو پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہوا کہ ہم تھوڑا سا ہوش میں آئیں اور اس کو سمجھیں۔ اس کے لیے ہمیں تحفظ ایمان کی محنتوں سے جڑنا ہوگا۔ ایمان کی حفاظت کی محنتیں، تحفظ عقائد یعنی عقیدوں کی حفاظت کی محنت سے جڑنا ہوگا، اس لیے کہ قبر میں سوال عقیدوں کے بارے میں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے اللہ رسول کے بتائے ہوئے، صحابہ کے سکھائے ہوئے عقیدوں کی تفصیلات سے واقف ہونا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ 10 دن میں جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ کوئی معتبر اور مستند کتاب جس میں مسلمانوں کے عقیدے بیان کیے گئے ہوں اسے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، یا علماء سے گزارش کریں ہمیں روزانہ 2، 5، 8، 10 عقیدے بتا دیجیے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں، تاکہ ہم جائیں تو کسی کو بتا سکیں مارکیٹ میں، بازار میں۔ یہ ہمارا شوق ہونا چاہیے، یہ ہماری فکر ہونا چاہیے، تو ہی ہم ایمان پہ باقی رہ سکتے ہیں، تو ہی ہم قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں، تو ہی ہم اپنے پیارے آقا کو منہ دکھا سکتے ہیں، تو ہی ہماری شب قدر میں مغفرت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو لے کر کے فکر مند نہیں ہیں تو بھول جائیے، ایمان بڑا غیرت مند ہے، ایمان بڑا حساس ہے۔ اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے تو اسے بھی ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ نکل کے چلا جائے گا ہمارے سینے سے، ہمارے دلوں سے، ہماری زندگیوں سے۔ اور بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگوں پر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، رات ہونے تک وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، وہ کفر میں چلا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی، خاندانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے علاقوں کی، بستیوں کی، ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور حفاظت کب ہوگی؟ جب فکریں کریں گے، محنت کریں گے، جڑیں گے، وقت نکالیں گے، سیکھیں گے تو حفاظت ہوگی، سنیں گے تو حفاظت ہوگی، دوسروں کو بتائیں گے تو حفاظت ہوگی، دوسروں کی ایمان کی خیریت کیفیت لیں گے تو حفاظت ہوگی۔ تو ایسا دور ہے جس سے ہم چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ یہ سارے جو فتنے ہیں اس کو بھی میں شارٹ میں رکھا ہوں، باقی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس ورکشاپ ہونا چاہیے صبح سے لے کر کے شام تک، اور 2 گھنٹے میں ایک فتنے کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ یہ لوگ یہ باتیں بولتے ہیں اور اسلام یہ بولتا ہے، لہذا ان سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں فکریں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ہمارا ارادہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم ایسا ورکشاپ رکھیں گے جس میں بڑی تعداد میں خواتین بھی آنی چاہیے، مرد حضرات بھی آنا چاہیے، اور مختلف علماء کے ذریعے سے یہ ساری تفصیلات ان کے سامنے لائی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔